السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ذکر ہو رہا ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خالق کائنات نے آپ کو شجاعت کا بھی جو ملکہ دیا تھا اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان میں آپ جا رہے ہیں جنگ کے لیے، اور جناب آپ نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے اور ریز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ جا رہے ہیں، جیسے کسی محبوب سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جب بندے کو شہادت ملتی ہے تو رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ ریجز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہنچنے دو میدان جہاد میں، انشاءاللہ وہاں موت سے ملاقات ہوگی۔ تو جب آپ گزرے نا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جلوہ فرما تھیں، اور ان کی والدہ بھی، ساتھ کی والدہ بھی بیٹھی ہیں، اور جب وہ گزرے وہاں سے تو ماں نے کیا جملہ کہا؟ ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا رک جاؤ میں تیرا ماتھا چوم لوں، تو جا رہا ہے پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، قربان جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا جلدی جاؤ، تاخیر نہ ہو جائے، جلدی جاؤ تاکہ رب کے جلوے نظر آ جائیں۔ دوستو اگر ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا بھی سعد بن معاذ جیسا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیا عظمتیں ہیں جی؟ سبحان اللہ۔ یہ جگر جی اور یہ حوصلہ اللہ اللہ اکبر، تبارک و تعالیٰ نے اس دور کی ماؤں کو عطا کیا تھا، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے جگر پارے مصطفیٰ کے نام پر قربان کر ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بدر کے میدان میں جو معاذ اور معوذ تھے نا، سبحان میں اللہ، اکثر کہا کرتا ہوں وہ افرا نامی خوشبخت خاتون کے بیٹے تھے۔ جی تو ہمارے ناظرین عام طور پر دو کے بارے میں جانتے ہیں، وہ دو نہیں 7 بھائی گئے تھے بدر کے میدان۔ اللہ اکبر، اس ماں کا حوصلہ تو دیکھیں، سبحان اللہ، جس نے 7 واہ اپنے واہ واہ، بیٹے کیا کہنے مفتی صاحب، تیار کیے اور تیار کر کے بنا سجا سنوار کے جی مصطفیٰ کے لشکر میں شامل کیا۔ واہ واہ، تو یہ بات اسی غزوہ کی ہے، غزوہ احزاب کی ہے، یہ جو بات ابھی آپ نے سنائی ہے نا حضرت سعد بن معاذ رضی واہ اللہ، واہ واہ واہ، غزوہ احزاب ہی کی ہے۔ جی مفتی صاحب، جب یلغار ہو گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی مختلف تھی۔ ایک طرف تو مدینہ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھدوانا شروع کر دی، جی اور اسی موقع پر وہ حسین منظر چشم فلک نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی دنوں کے بھوکے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھے واہ واہ ہوئے واہ تھے۔ واہ، سبحان اللہ، تو ایک وہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان اللہ اکبر، سامنے، وہ کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ نبی مکرم کی بارگاہ میں عرض کیا، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدال مجھے دو۔ جی حضور کدال پکڑ کے یوں اترے نا، وہ ایسے اتر رہے تھے اونچائی سے ایسے خندق میں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، قمیص مبارک جو ایسے ہوا سے تھوڑی سی اٹھی، واہ تو واہ، صحابہ اکرام سبحان رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چیخیں نکل گئیں اللہ اکبر، کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ، اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا، فوراً دعوت پکوائی۔ کیا کہنے، وہ پھر حضرت جابر کا تذکرہ ہوگا تو کبھی سنائیں گے۔ جی تو ادھر صحابہ اکرام خندق کھودنے میں مشہور تھے، اور ادھر ترانہ گونج رہا تھا، جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ کیا کہنے، کہہ رہے تھے کہ ہر طرف یہ آوازیں گونج رہی تھی کہ ہم ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی سانسوں تک بیعت کی ہے۔ واہ واہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف یہ اسٹریٹجی تھی، دوسری طرف بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، اس کے لٹیرے یلغار کرتے تھے، ان کا پروفیشن تھا۔ تو آپ نے توڑنے کے لیے، حملہ آوروں کی قوت کم کرنے کے لیے ان سے ڈائلاگ شروع کر دیا۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، شرط ایک ہے کہ مدینہ کے جو باغات ہیں ان کی جو پیداوار ہے 1/3 اس کا ہمیں دے دیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیال میرے آقا کا یہ تھا کہ ایک تو ابھی قوت ان کی منتشر ہو جائے گی، جی اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کی لوٹ مار سے، غارت گری سے، ان کے حملوں سے اہل مدینہ محفوظ ہو جائیں گے۔ محفوظ ہو جائیں، تو فرمایا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا، اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، جی خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا۔ واہ واہ، اور لطف کی بات دونوں سعد ہیں، دونوں سعد ہیں، دونوں سعد ہیں، سعادت یہ سعادت دونوں کو ملی، دونوں اللہ کو اکبر، ملی ہے، واہ سعادت واہ، مادہ ہے، سعادت ماخذ کیا ہے۔ کہنے، یہ کیا نیک کہنے، بخت سعادت ماں 2 ہستیاں سبحان اللہ، سبحان میرے آقا نے بلایا، اور بلا کے کہا کہ اس طرح کی بات یہاں تک پہنچی ہے۔ تو اب پتہ ہے کیا کہا دونوں صحابہ نے؟ حضرت سعد بن معاذ نے بھی اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وحی ہے، آپ کا آرڈر ہے، جی یا آپ ہمیں بچانے کے لیے یہ تدبیر کر رہے ہیں؟
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وحی نہیں، آرڈر نہیں ہے، واہ واہ، میں صرف یہ اسی لیے کہ چونکہ سارے مشرکین اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو گئے، یلغار کر دی ہے، تو میں چاہتا ہوں تم آج بھی بچ جاؤ اور آئندہ کے لیے ان کے حملوں سے، بنو غطفان کے حملوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا آقا اگر یہ مشورہ ہے تو پھر ہماری عرض بھی سن لیں، یہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ اس شرط پر کبھی نہیں کریں گے کہ یہ ہم سے خراج لیں، ہم جب کافر تھے تو ہم نے ایک کھجور کی ایک گھٹلی تک کبھی بطور خراج انہیں نہیں دی ہے، آج تو ہم آپ کی غلامی میں آ چکے ہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنا، آپ تو آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں، واہ واہ، آج تو ہمارے سینے اسلام کے نور سے منور ہو چکے ہیں، سبحان قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ جب ہم ابھی اسلام کی دولت اور یہ پاور ہمیں ملی نہیں تھی، اس وقت ہم نہیں دبے تھے، اب ہم کیسے دبیں گے؟ تلواریں میدان جنگ میں فیصلہ کریں گی۔ کیا تو کہنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرما دیا کہ نہیں، آپ کا اور ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ اچھا وہ چلے گئے۔ ادھر وہ بات جو آپ نے ابھی سنائی تھی بریک کے بعد آنے سے پہلے، حضرت سعد بن معاذ نے زرہ پہنی، ہتھیار سبحان اللہ، پکڑا اور پھر رجز پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ بنو حارثہ کی گڑی جی، وہاں بیٹھی تھی ام المومنین سید عائشہ واہ صدیقہ واہ رضی اللہ واہ، تعالی سبحان عنہا بھی، سبحان اور ان کی والدہ ماجدہ بھی، کبشہ بن رافع، وہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ کہا نا کہ بس ٹھہرو، مجھے مقام وغا میں پہنچ لینے دو، اور موت جب قریب آ جاتی ہے تو بڑی محبوب اور پیاری لگتی ہے، ہائے ہائے، تو والدہ کی سماعتوں سے ٹکرایا تو کہا بیٹا جلدی کر، تو نے بڑی تاخیر کر واہ دی واہ ہے، واہ، کیا جلدی کہتے جا۔ ہیں، واہ واہ اس واہ، ماں سبحان کی عظمت کو سبحان سلام، اللہ، جس ماں نے اپنے، اور پھر حضرت سعد بن معاذ کا جو قد کاٹ تھا، جی، اتنا کڑیل جوان، اتنا حسین جوان، ایسے بچے کو ماں اس طرح رخصت کرے۔ اچھا ام المومنین کی نظر پڑی نا تو دیکھا تو جس ہاتھ میں ہتھیار تھا جی، وہ زرہ سے باہر نکلا ہوا تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سعد کی ماں، کاش سعد کی زرہ بڑی ہوتی اللہ اکبر، اور یہ بازو ننگا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مفتی اب صاحب، ام المومنین کی نظر نے بھانپ لیا تھا، جی جی جی، وہ بالکل، خدشہ درست ثابت ہوا۔ آپ جب پہنچے میدان جہاد کے اندر، اترے برسر پیکار ہوئے، تو وہاں ایک مشرک طاق میں بیٹھا تھا، حبان بن عبد مناف، جی، وہ طاق میں بیٹھا تھا، ابن العرقہ اس کی کنیت تھی، تو اس نے طاق کے حضرت سعد بن معاذ کے اسی ننگے بازو پر تیر مارا ہے، جی، اور وہ اور پھر اس نے آواز لگائے خذھا وان ابن العرقہ، تو وہ اس قدر شدت سے لگا تھا اور وہ رگ کٹی جی، جو پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کرتی ہے، تو وہ رگ کٹی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون کے فوارے بہنا شروع ہو گئے۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں، مبارک کانوں میں وہ آواز پڑی جو اس نے مشرک نے دی تھی، اور ادھر حضرت سعد بن معاذ کو زخم لگنے کی خبر ملی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کافر کو بد دعا دی اور فرمایا حرک اللہ وجہک فی النار، اللہ اکبر، اللہ اللہ تجھے اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں جلائے، جی، تجھے پتہ ہی نہیں، تو نے مجھ سے میرا محبوب چھینا ہے۔ ہائے